بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الفصل الثاني الكلمة وأقسامها۔ اب یہاں سے دوسری فصل شروع کر رہے ہیں کلمہ اور اس کی قسموں کے بیان میں۔ الکلمۃ فی الاصطلاح هي اللفظ المفرد الدال على معنى بالوضع۔ کلمہ کی پہلے اصطلاحی تعریف کیا ہے اور بعد میں اس کے لغوی معانی بیان کرتے ہیں۔ تو اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں هي اللفظ المفرد الدال على معنى بالوضع۔ کلمہ اصطلاح میں ایسا تنہا لفظ ہے جو وضعاً ایک معنی پر دلالت کرے۔ تو اکیلا لفظ جو مرکب نہ ہو، مفرد لفظ ہو اور وہ ایک معنی پر وضعاً دلالت کرنے والا ہو، تو ایسے لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ مفرد کے ساتھ کہا تھا وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْكَلِمَةِ عِنْدَ النُّحَاةِ۔ تو کلمہ اصطلاح میں ایسا تنہا لفظ ہے جو وضعاً ایک معنی پر دلالت کرے، کتاب ومدرسۃ، جیسے کتاب اور مدرسہ۔ وفی اللغۃ تطلق علی ما یأتی من المعانی، اور لغت میں کلمہ آنے والے معانی پر بولا جاتا ہے۔ علی ما یأتی میں ما یہ اسم موصول ہے اور من المعانی اسی کا بیان ہے۔ تو ترجمہ یوں کیجئے کہ لغت میں کلمہ ان معانی پر بولا جاتا ہے جو آ رہے ہیں، یعنی آنے والے معانی پر بولا جاتا ہے۔ الاول ما ينطق به الانسان مفردا كان او مرکبا۔ پہلا معنی ہے جو انسان بولے، انسان جو بولتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب ہو۔ دیکھیے اصطلاح میں کیا تھا؟ اللفظ المفرد، مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، لیکن لغت میں تو اس کا پہلا معنی ہے جو انسان بولتا ہے، خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب ہو، تو ہر ایک کو کلمہ کہتے ہیں۔ الثانی اللفظۃ الواحدہ، اور اس کا دوسرا معنی ہے ایک لفظ، اکیلا لفظ۔ الثالث الجملۃ او العبارۃ التامۃ المعنی، اور کلمہ کا تیسرا معنی ہے جملہ یا پورے معنی والی عبارت۔ جملہ ہی کی دوسری تعبیر ہو گئی۔ اب العبارۃ التامۃ المعنی یا پورے معنی والی عبارت، کما فی قولہم لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید، جیسے کہ اہل عرب کے یا علماء کے قول لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید میں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ تو یہاں جو کلمہ کہا جا رہا ہے وہ جملہ، جس کو ہم کلمہ کہہ رہے ہیں وہ پورا جملہ ہے، بلکہ دو جملے ہیں، پورے معنی والی عبارت ہے۔ تو یہاں کلمہ جو ہے وہ اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں ہے۔ الرابع الکلام المؤلف المطول قصیدۃ او خطبۃ او مقالۃ او رسالۃ، اور چوتھا معنی ہے ایسا مرکب کلام جو لمبا ہو، خوب طویل ہو، خواہ وہ قصیدہ ہو یا خطبہ ہو یا مقالہ ہو یا مکتوب ہو۔ رسالہ کا معنی خط۔ تو متعدد جملوں سے بنا ہوا کلام جو لمبا ہو اسے بھی لغت میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ یقال، اس پر استشہاد پیش کر رہے ہیں، یقال قال الشاعر فی کلمتہ اے قصیدتہ، کہا جاتا ہے قال الشاعر فی کلمتہ، شاعر نے اپنے کلمہ میں کہا، اور یہاں کلمہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اے قصیدتہ، یعنی شاعر نے اپنے قصیدے میں کہا، اور قصیدہ متعدد اشعار کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کلام مؤلف مطول کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ کے 4 لغوی معانی ہو گئے۔
اب کہتے ہیں وفل کلمتی ثلاث لغات، اور کلمہ میں 3 لغتیں ہیں۔ لغت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، 3 انداز پر پڑھا گیا ہے۔ تو کلمہ میں 3 لغتیں ہیں۔ الاولی کلمۃ علی وزن نبقۃ، پہلا وزن ہے کلمہ، فاعلہ کے وزن پر، عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ، کلمۃ نبقۃ کے وزن پر، وہی اللغۃ الفصحی و لغۃ اہل الحجاز، اور یہی سب سے فصیح لغت ہے اور اہل حجاز کی لغت اور ان کی زبان ہے۔ وَبِهَا جَاءَ التَّنزِيلُ، اور اسی پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید میں لفظ کلمہ آیا ہے۔ وَجَمْعُهَا كَلِمٌ كَنَبِقٍ، قرآن مجید میں مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، تو کلمہ نبقہ کے وزن پر قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہے۔ وَجَمْعُهَا كَلِمٌ كَنَبِقٍ، اور اس کی جمع کلمن ہوگی جیسے نبقہ کی جمع نبقن ہے۔ الثانیہ کلمۃ علی وزن سدرہ، اور دوسرا وزن ہے، دوسری لغت ہے کلمہ سدرہ کے وزن پر، جمعها کلمن کصدر، اس کی جمع کلمن ہوگی جیسے سدرتن کی جمع سدر۔ الثالثہ کلمۃ علی وزن تمرۃ، اور تیسری لغت ہے کلمہ تمرہ کے وزن پر، جمعها کلمن کتمر، اس کی جمع کلمن ہے جیسے تمرہ کی جمع تمرن۔ وہما لغتان تمیمیتان، اور یہ دونوں یعنی کلمتن اور کلمتن، یہ دونوں لغتیں، یہ دونوں اوزان قبیلہ بنو تمیم کی زبان میں ہے۔ لغتان تمیمیتان، اور یہ دونوں تمیمی لغتیں ہیں، یعنی قبیلہ بنو تمیم کی لغتیں، یعنی ان کی زبان میں یہ دونوں اوزان ہیں۔ ہاں، یہاں جو نبقہ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے درخت، بیر کا پھل، بیر جو پھل ہوتا ہے اس کو نبقہ کہتے ہیں، اور سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں، تو درخت کو سدرہ اور اس کے پھل کو نبقہ کہتے ہیں۔ تمرہ کا معنی آپ جانتے ہیں کھجور۔ اقسام الکلمہ وہی ثلاثۃ اقسام، اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف۔ دلیل حصر آپ اس سے پہلے بھی ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی بیان کر رہے ہیں۔ والدلیل علی حصرها فی الثلاثۃ المذکورہ انها اما الا تدل علی معنى فی نفسها وهو الحرف او تدل علیہ، اور ان مذکورہ 3 قسموں میں کلمہ کے منحصر ہونے پر دلیل یہ ہے کہ یا تو وہ معنی فی نفسها پر دلالت نہ کرے گا، معنی مستقل پر دلالت نہ کرے گا، وہو الحرف، اور وہ حرف ہے، او تدل علیہ، یا معنی مستقل پر دلالت کرے گا، وہذا اما ان یقترن معناه باحد من الازمنۃ الثلاثہ، اور یہ یا تو اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی سے مقترن ہوگا۔ تینوں زمانے کون؟ الماضی والحال والمستقبل، ماضی، حال اور مستقبل۔ او لا یقترن به، یا اس سے مقترن نہ ہوگا، تینوں زمانوں میں سے کسی سے اس کا معنی مقترن نہ ہوگا۔ فالاول منہما هو الفعل، پس ان دونوں میں سے جو پہلا ہے، جو پہلی صورت ہے وہ فعل کہلاتی ہے، والثانی هو الاسم، اور دوسرا وہی اسم ہے۔ وَإِلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ فِي ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ، اور یہ تینوں قسمیں تمہارے سامنے ہیں 3 مباحث میں۔ المبحث الاول الاسم، پہلی مبحث ہے، پہلی بحث ہے اسم کے بیان میں۔ الاسم هو کلمۃ تدل بنفسها على معنى مستقل بالفهم غیر مقترن وضعا بزمان من الازمان الثلاثہ، اسم ایسا کلمہ ہے جو بذات خود ایسے معنی پر دلالت کرے جو سمجھے جانے میں مستقل ہو۔ کلمہ کے خود دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ ملانے کی ضرورت نہ ہو، وہی تنہا بولا جائے اور اس سے ایک معنی سمجھ میں آ جائے، اور وہ معنی بھی مستقل بالفہم ہو، یعنی اس کو سمجھے جانے کے لیے کسی دوسرے لفظ کو ملائے جانے کی حاجت نہ ہو، تو ایسے معنی کو مستقل بالفہم کہتے ہیں۔ تو اسم ایسا کلمہ ہے جو خود دلالت کرے ایسے معنی پر جو سمجھے جانے میں مستقل ہو، ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن نہ ہو۔
وضعن تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن نہ ہو. تینوں زمانے کون ہیں؟ الماضی والحال والمستقبل، یعنی ماضی، حال اور مستقبل. کہند وہلال وشمس وتجرب وتمرۃ ومجد وتجربۃ. جیسے ہند، یہاں ہند چاہے ہندہ عورت کے معنی میں لے یا ہندوستان کے معنی میں لے، دونوں صورتوں میں یہ اسم ہی ہوگا. وہ ہلال، اور ہلال یعنی چاند جو شروع میں نکلتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں. شمس مانے سورج، تمرہ مانے کھجور، مجد کا معنی بزرگی، اور تجربہ جس کو آپ اردو میں تجربہ کہتے ہیں، صحیح تلفظ عربی زبان میں تجربہ ہے، تفعلہ کے وزن پر، یہ باب تفعیل سے مصدر کے طور پر آتا ہے. کسی کام کو بار بار کرنا یہ تجربہ کہلاتا ہے. تو یہ سارے الفاظ اور کلمات ایسے ہیں کہ جو خود دلالت کرتے ہیں ایک معنی پر، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی سے مقترن نہیں. علاماتہ، اسم کی علامتیں. للاسم علامات کثیرۃ تختص بہ وتدل علیہ. اسم کی بہت ساری علامتیں ہیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں اور اسم پر دلالت کرتی ہیں. ابرزها واشہرها ما یاتی، ان میں زیادہ ظاہر اور زیادہ مشہور درج ذیل ہیں، وہ علامتیں ہیں جو آ رہی ہیں. الاول دخول الغیر الموصولۃ، الف لام غیر موصولہ کا داخل ہونا. پہلی علامت ہے الف لام غیر موصولہ کا داخل ہونا. تو الف لام کبھی موصولہ ہوتا ہے اور کبھی غیر موصولہ ہوتا ہے. تو چونکہ الف لام موصولہ کا حکم الگ ہے، وہ اسم کی علامت نہیں، اسم ہی کے ساتھ خاص نہیں، اس لیے یہاں پر ال کے بعد غیر الموصولہ اس کی صفت بڑھایا، صفت مقیدہ، موصولہ کو خارج کرنے کے لیے. تو پہلی علامت غیر الف لام غیر موصولہ کا داخل ہونا. کالرجل والکتاب والعلم، جیسے الرجل، الکتاب، العلم وغیرہ. وَأَمَّا الْمَوْصُولَةُ فَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ أَيْضًا كَمَا فِي قَوْلِ الْفَرَزْدَقِ. اور رہا الف لام موصولہ تو وہ کبھی فعل مضارع پر بھی آتا ہے، جیسا کہ شاعر فرزدق کے قول میں ہے. ایک شخص نے شاعر فرزدق پر جریر شاعر کو فوقیت دی، تو جب اسے خبر ملی تو اس نے اس کی ہجو کرتے ہوئے کہا: ما انت بالحکم ترضى حکومته ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل. الحکم کا معنی فیصلہ کرنے والا. الترضى یہی ہے محل استشہاد. تو یہاں پر جو الترضى میں الف لام ہے یہ موصولہ ہے الذی کے معنی میں، اسی لیے اس کو موصولہ کہا جا رہا ہے. ترضى یہ فعل مضارع مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل ہے حکومتہ. حکومت کا معنی یہاں پر ہوگا فیصلہ. ما انت بالحکم الذی ترضى حکومتہ، تو ایسا حاکم اور فیصل نہیں جس کا فیصلہ پسندیدہ ہو، جس کا فیصلہ پسند کیا جائے. ولل اصیلی، اس ولل اصیل کا عطف ہو رہا الحکم پر، بالحکمی ولل اصیلی، اسی پر عطف ہو رہا ولا ذی الرأی والجدل. اصیل کا معنی ہوتا ہے اصیل النسب، شریف النسب، اور ذو الرائے کا معنی اچھی عقل اور اچھی رائے والا، اور ذو الجدل کا معنی ہوگا مباحثہ کرنے والا، اچھا کلام کرنے والا. ما انت بالحکم ترضى حکومتہ، تو ایسا حاکم نہیں، ایسا فیصل نہیں جس کا فیصلہ پسند کیا جائے، قبول کیا جائے، اور نہ ہی تو شریف الاصل ہے، اور نہ ہی تو اچھی رائے اور اچھی بات اور اچھے کلام والا ہے. الثانی، دوسری علامت بیان کر رہے ہیں الجر بالکسرۃ التی یحدثها العامل. مجرور بالکسر ہونا جسے عامل لائے، چونکہ جر یہ اثر ہوتا ہے عوامل جارہ کا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسرہ جس کو عامل پیدا کرے، اس کسرہ کے ذریعے مجرور ہونا. تو چونکہ کسرہ کبھی
بنا کی صورت میں بھی آتا ہے، جیسے ہاؤلائی کے آخر میں جو حمزہ پر کسرہ ہے یہ بنا کے طور پر ہے، نہ کہ عامل کی بنیاد پر، تو وہ کسرہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسرہ جو عامل کی وجہ سے آئے اور اس کی وجہ سے اسم مجرور ہو جائے، جیسے مررت بزیدن میں دال پر کسرہ آیا۔ ہم اگر یہاں الجرو کے بعد بالکسرہ کہنا، یہ اس کی مشہور جر کی مشہور علامت کے اعتبار سے ہے، ورنہ صرف کسرہ کے ذریعے مجرور ہونا ہی اسم کی علامت نہیں ہے، بلکہ مطلقاً مجرور ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ تو الثانی الجر بالکسرۃ التی یحدثها العامل، اس کسرہ کے ذریعے مجرور ہونا جسے عامل لائے، حرفا کان او اضافتا، خواہ وہ عامل حرف ہو یا اضافت ہو، یعنی جر کی دو ہی صورت ہوتی ہے، یا تو حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک میں عامل حرف جار ہے اور دوسرے میں عامل اضافت۔ نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کلمہ جلالت یہاں پر مجرور بالکسر ہے اسم کا مضاف ہونے کی وجہ سے، اور الرحمن الرحیم یہ دونوں بھی مجرور بالکسر ہیں یہ کلمہ جلالت کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ ہاں تو اسم نہیں، بسمی میں اسمی جو ہے یہ مجرور ہے، مجرور بالکسر ہے با حرف جار کی وجہ سے، اور کلمہ جلالت مجرور بالکسر ہوا یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ الثالث النداء، تیسری علامت ہے منادا ہونا، ندا تیسری علامت ہے ندا، اور ندا کا معنی آگے بیان کریں، وہوا کون الکلمۃ مناداتن، اور وہ ہے کلمہ کا منادا ہونا۔ فکل منادن اسم، تو ہر منادا اسم ہوتا ہے، ونداؤہ علامت اسمیتہ، اور اس کا منادا ہونا اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ نحو یا علی و یا زینب و یا خادم، تو جس کو بھی حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے وہ اسم ہوگا نہ کہ فعل یا حرف۔ الرابع التنوین بجمیع اقسامہ الا تنوین الترنم، چوتھی قسم ہے تنوین اپنی تمام قسموں کے ساتھ۔ نحمیر وغیرہ میں آپ نے پڑھ لیا کہ تنوین کی 5 قسمیں ہیں، تو تنوین اپنی تمام قسموں کے ساتھ اسم کی علامت اور اسم کا خاصہ ہے، سوائے تنوین ترنم کے۔ ان 5 قسموں میں سے ترنم والی تنوین کو چھوڑ کر کے بقیہ سب اسم کی علامت ہیں۔ نحو رجل و دار، جیسے رجل اور دار، ویأتی بیانها فی مباحث الحروف انشاءاللہ تعالی، اقسام تنوین کا بیان انشاءاللہ مباحث حروف میں آئے گا۔ تو یہ 4 علامتیں ہوئیں، بقیہ علامتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔